علیکم، انسان کیسے مرتا ہے اور انسان کو زندہ کیسے کیا جائے گا، اس کا آج آپ کو جو ہے نا وہ مشاہدہ کروانے لگا ہوں میں، اور مشاہدہ بذریعہ قرآن میں آپ کو کروانے لگا ہوں۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کی خلیل، اور جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے وفا کی انتہا کر دی، اور اتنی یعنی کہ خلیل مطلب دوست، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوست اپنا جو ہے نا وہ قرار دیا۔ تو وہ جب یہ سوال پوچھیں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک تو مجھے دکھا نا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ اللہ تو کیسے زندہ کرے گا۔ جیسے یہ سوال تو نیک اور جو برے، کافر، مسلمان، ہر کسی کے ذہن میں آتا ہے نا کہ جب ہم قبر میں جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، اور دیر واز نتھنگ، کہ کچھ ہمارا بچا نہیں ہوگا وہاں پر، یہ جو جسم ہم یہاں پر لے کے بڑے وہ کرتے ہیں تو کچھ بچا نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کیسے زندہ کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ تو سورہ بقرہ کی 260، یہ آیت نمبر 260 ہے، جس میں اللہ پاک نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ قال ولم تؤمن، کیا ابراہیم علیہ السلام کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بلا بلا، اللہ پاک کیوں نہیں، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، میں تو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ پاک۔ تو یہ جو دیکھنا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کیسے زندہ ہوتا ہے، تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا۔ اب ان کے مشاہدے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو ہے نا قلم بند کر دیا۔ تو اب جو بھی بندہ ایمان رکھتا ہے تو وہ ویسے ہی مشاہدہ کرے گا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشاہدہ کیا۔ تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ ایسا کریں، پھر پہلے دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قال بلا، کہ اللہ کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، کہ یہ تو میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے مشاہدہ کرنا چاہتا۔ تو اللہ پاک نے کہا چلیں پھر، تو قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم ان اللہ عزیز حکیم۔ تو اللہ پاک نے آپ سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ 4 مختلف قسم کے پرندے لے لیں، تیتر لے لیں، بٹیر لے لیں، جو آپ کو پسند ہے وہ آپ 4 مختلف قسم کے پرندے لے لیں، پھر ان کو کچھ دن اپنے پاس رکھیں۔ اب یہ کچھ دن والی جو ڈیفینیشن ہے یہ تفسیر میں یا جو کامن سینس میں آپ سمجھ آتے ہیں کہ کچھ پرندے لے کے آپ کچھ دن میں مانوس کریں گے نا اپنے ساتھ، جیسے ہم بکرا لیتے ہیں عید سے کچھ دن پہلے لیتے ہیں، یا کوئی پالتو جانور رکھتے ہیں، پھر جب وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے نا، جیسے بہت سارے لوگوں نے اور بھی بہت سارے کتے رکھے ہوتے ہیں، بکریاں رکھی ہوتی ہیں، بلیاں رکھی ہوتی ہیں، تو وہ جب اٹیچمنٹ ان کے ساتھ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے نا، تو پھر وہ جو ہے نا ان کو کسی ادھر ادھر بھیجنا، یا ان کو وہ گم ہو جائیں، یا ان کو قربان کرنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو یہاں یہ والی اٹیچمنٹ ہے، جب وہ اٹیچ ہو جائیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لیں، اور ان 4 کو پھر جو ہے نا اپنے ساتھ آپ مانوس کر لیں، اور پھر ان کو جو ہے نا وہ ذبح کر دیں۔ جب آپ ان کو ذبح کر دیں تو پھر ان کا وہ جو گوشت کے مختلف ٹکڑے ہیں، جیسے ہم قیمہ بناتے ہیں گوشت کا، بکرے کے گوشت کا قیمہ بناتے ہیں، تو قیمہ بنایا، ایک لیگ کا بنایا، ایک ران کا بنایا، ایک کسی اور چیز کا بنایا، تو وہ ہم قیمہ مختلف جگہوں پر پھینک دیتے ہیں۔ ایسے حضرت ابراہیم ہم تو نہیں پھینک دیتے، یعنی مشاہدے کے لیے، اگر ہم اس مشاہدے کو ذرا غور سے آپ اپنے ذہن میں دہراتے جائیں نا ساتھ ساتھ، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، ریئل میں مشاہدہ ہوگا آپ کو۔ تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا قیمہ بنایا 4 پرندوں کا، اور پھر اس کے بعد مختلف پہاڑوں پر پھینک دیا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اب آپ ان کا جو ہے نا وہ نام لے کے، اگر کسی کا نام آپ نے تیتر رکھا تھا تو تیتر کہہ کر، یا کسی کا نام جو ہے وہ طوطا تھا، یا جو بھی پرندے کا نام تھا، آپ اس کا نام لے کر بلائیں۔ تو آپ ابراہیم علیہ السلام نے
ان پرندوں کے نام لے کے ان کو بلایا، بعد از اس کے کہ وہ قیمہ مختلف پہاڑوں پر ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک سائی وال میں پھینکا ہے، ایک اسلام آباد میں پھینکا ہے، ایک کسی اور جگہ پھینکا ہے، اتنی دور پھینکنے کے بعد اب اسی پرندے کا نام لے رہے ہیں یا اسی بکرے کا نام لے رہے ہیں، وہاں یہاں پر پرندے ہیں، تو پرندے کا جب نام لیتے ہیں تو جہاں جہاں بھی اس کا گوشت ہوتا ہے، جہاں اس کے پر پھینکے ہوتے ہیں، پھٹ 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 کرتے آتے ہیں اور وہ پرندہ ان کے سامنے زندہ سلامت حاضر ہو جاتا ہے۔ تو یوں اللہ پاک نے انہیں یہ والا مشاہدہ ڈائریکٹ دکھایا، ڈائریکٹ، حالانکہ یہ جو ڈائریکٹ مشاہدہ ہے نا، یہ اللہ پاک نے بہت کم جو ہے وہ کوئی اپنے نبیوں پر کھولی ہیں یہ باتیں۔ تو یہ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، ابراہیم علیہ السلام خوب جان لو، اور وہ پہلے ہی جانتے تھے ماشاءاللہ سے کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے۔ غالب سمجھتے ہیں آپ، ہر چیز پر غالب ہے، کہ آپ ہر چیز پر قوت رکھتے ہیں، ہر چیز کو ایسے فولڈ کر دیں، ویسے فولڈ کر دیں، آسمان کو، زمین کو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ بڑی حکمت والا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو جو ہے وہ سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، جو کچھ ہم زندگی میں فیس کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں جو، لیکن یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سمجھا دے۔ تو یہاں پر ہی ایک اور جو ہے نا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ویڈیو جو ہے نا وہ مختصر رہے، تو لیکن یہ بڑی کام کی بات ہے۔ اسی رکوع میں سورہ بقرہ کا یہ رکوع ہے، اس کی 260 اور اس سے پہلے 259 میں جو واقعہ اللہ پاک نے موت کا ہی کوٹ کیا کہ کیسے زندہ کرے گا اللہ پاک۔ تو وہاں سے کوئی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا۔ تو یہاں پر تو وہ قرآن پاک میں وہ شخص جو گزر رہا تھا بستی سے، جیسے بستی ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے سیلاب آئے، بہت ساری جو ہے وہ لینڈ سلائڈنگ ہوئی، بہت سارے وہ پتھروں کی جو بارش ہوئی، تو اس کے بعد ہم کسی بستی میں جائیں تو بستی والے مرے پڑے تھے اور ان کے گھر اوندے الٹے پڑے تھے اور کوئی چیز سلامت نہیں تھی۔ تو ایسی بستی کا حال دیکھ کے اب جو بھی بندہ ہے نا، یاد رکھیں کہ جو بندہ، ایک تو ہم سرسری اس میں افسوس کریں گے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، لیکن جو بھی ایمان والا انسان ہوتا ہے نا، جس کے اندر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد، ایمان مطلب اللہ تعالیٰ کی یاد وہ اسے ہر کام میں آ جاتی ہے، تو وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیوں ہوا۔ تو اب غالباً تفسیر میں یہ جو ہے نا وہ مختلف تفسیر میں حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے جب بستی کو ٹوٹے پھوٹے بکھرے لوگوں کی ہڈیوں کو گلے سڑے دیکھا تو آپ نے کہا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کہ یا اللہ تو کیسے زندہ کرے گا ان لوگوں کو جن کی ہڈیاں گل سڑ گئی ہیں، پتہ نہیں بکھری پڑی ہیں، ہواؤں میں ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی حضرت غالباً حضرت عزیر علیہ السلام نے کا یہ سوال تھا، سوچ تھی جو ان کے دل کے اندر تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت طاری کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال مردہ رکھا۔ اب کیا تھا کہ ان کے ساتھ ایک گدھا تھا اور ان کا کھانا تھا جو وہ دوران سفر اپنے ساتھ انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا تو ان سے پوچھا کہ آپ کتنی دیر سوئے رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ پاک میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ جو ہے نا وہ سویا رہا ہوں۔ تو یہی یہاں ایک پوائنٹ ہے، میں اگلی بات پر بعد میں جاتا ہوں۔ یہی زندگی ہے اور یہی زندگی کا اتنی مختصر زندگی ہے، دن اور دن کا کچھ حصہ، یہی ہم نے کہنا ہے قیامت والے دن۔ اور اگر آپ اس کو اپنی روحانی طور فیل کریں تو آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ، جتنی مرضی لمبی آپ 90 سال عمر گزارنے، 100 سال گزارنے کے بعد بھی ایسے ہی فیل ہوتا ہے بندے کو جو اس کو فیل ہونا ہو۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ان کو تو خیر انہوں نے جواب دیا جو بھی اللہ پاک کہ میں تو ایک دن ہی سویا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں،
آپ جو ہے نا وہ 100 سال تک سوئے ہیں، 100 سال تک آپ کے اوپر موت آئے رہی، پھر میں نے آپ کو زندہ کیا۔ تو اس کے لیے اللہ پاک نے انہیں بتایا کہ وہ دیکھو اپنے گدھے کو، گدھے کو دیکھو، گدھے کی ہڈیاں گل سڑ کے سب کچھ ختم ہو چکا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو بیک بون والی ہڈی ہے نا، وہ شاید وہاں پر نشانی کے لیے اللہ نے باقی رکھی، اس کا حال دیکھو کہ کیا ہوا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ پاک نے انہیں جو بڑی معجزانہ طور پر انہیں نشانی دکھائی کہ اپنے کھانے کو دیکھو، یہ تر و تازہ پڑا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اللہ کی قدرت؟ کھانا تر و تازہ پڑا ہے، گدھے کی ہڈیاں تک بکھر چکی ہیں، وقت کی ساری بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں۔ تو پھر انہیں یقین آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے نا پھر یہ فرمایا کہ قال اعلم، کہ خوب جان، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اکثر جب اس میں میں آپ کو کام کی بات جو ہے نا وہ بتاتا جاؤں کہ اس کا بہت مفصل اور بہت جو ہے نا مختصر جواب سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور پڑھنا کئی سورہ مبارکہ میں ہے۔ تو وہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو کافر پوچھتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جب ہم مر جائیں گے، کھپ جائیں گے، ہماری ہڈیاں ختم ہو جائیں گی، تو اللہ پاک ہمیں کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان سے کہ اللہ ان کو ویسے ہی زندہ کرے گا جیسے ان کو پیدا کیا ہے، پہلے پیدا کیا۔ اور اسی طرح سے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ اس چیز کا جواب دیا کہ انسان کہتا ہے کہ مجھے کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تو اپنی پیدائش کو بھول گیا، جب تو کوئی شے ہی نہیں تھا، جب تو کوئی بھی شے نہیں تھا تو تب تجھے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ بتایا کہ میں نے تمہیں آنکھ دیے، دل دیے، ناک دیے، کان دیا، تم لوگ میرا شکر کم ادا کرتے ہو۔ تو یہ باتیں ساری جو ہے نا، یہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسپیسیفک واقعہ یہاں پر کوٹ کرنا تھا مجھے، جو ہمارے ایمان کو تازہ اور مضبوط کرتے ہیں۔ ایمان کو تازہ بھی کرتے رہنا چاہیے اور مضبوطی سے تو دل میں جما لینا چاہیے، تاکہ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، میں بھی بہت کرتا ہوں، ہم سب باتیں بہت کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے نا وہ یقین اپنے اندر جو ہے نا وہ اتنا پیدا کرنا چاہیے کہ یہ زندگی ایک سفر ہے چھوٹا سا، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہاں مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ تو کم از کم ہمارے اندر اتنی بے اتنائی تو ہونی چاہیے کہ ہمیں ٹھیک ہے اپنی زندگی میں ہم جو بھی کر رہے ہیں، جو بھی کما رہے ہیں، جو بھی کھا رہے ہیں، تو کسی کو تنگ نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے ہم بہت ساری معافی مانگیں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت سے بخش دے اور ہمارے گھر والوں کو، سب ایمان والوں کو بخش دے۔ پھر جو زندگی آئے گی، پھر جہاں سے جب آنکھیں بند ہونے، تب تو موج ہی موج کی زندگی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ جو باتیں میں ابھی کی ہے نا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا واقعہ کوٹ کی، یہ مشاہدہ ہم سب لوگوں نے کیا ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ تو یاد رکھ لیں بھائی کہ مرنا تو ہے ہی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے آج تک کہ کوئی بندہ اگر یہ کافر لوگ سچیں تو پھر ٹال دیں موت کو، تو they can't change، کوئی سائنس اس کو چینج نہیں کر سکتی۔ انسان کی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور جب مرنا ہے تو تب کیا ہے؟ تب یا آپ کی موج ہی موج ہے، یا پھر اللہ معاف کرے کہ پکڑ میں بہت ہلکی سزا بھی بہت سخت ہے آخرت کی، قبر کی۔ لیکن جو بھی بندہ نیک ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اور دوسروں پر ظلم نہ کرے، انسان جس پر ہو گیا ہے، جس کے ساتھ کسی آپ نے اونچ نیچ کوئی بات کی، اس سے معافی مانگے، اپنی زندگی میں ایمان کے ساتھ جو ہے نا وہ موج کرے، کسی کو دکھ نہ کریں، برا نہ کریں۔ آپ کو کیا ضرورت ہے حرام کمانے کی؟ اللہ آپ کو ویسے ہی حلال دے دے گا۔ اور جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا کبھی بھی جو ہے نا وہ کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رہتا ہے. اللہ سے مانگنے والا کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رہتا ہے، چاہے وہ گناہ گار ہو، چاہے وہ نیکوکار ہو، چاہے وہ جو ہے نا وہ جیسا بھی انسان ہو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اتنا مہربان کہ جتنی آپ کے ماں باپ، ہم یہاں سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ جو ہے نا سب سے زیادہ ہمارے اوپر مہربان، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ سے، وہ تو ایک مثال ہے 70 والی، 70 گنا زیادہ، کروڑوں گنا زیادہ پیار کرتا ہے اللہ اپنے بندے سے، ہر بندے سے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں بھی بتایا ہے اور بہت ساری صورتوں کہ اللہ اپنی تخلیق، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ایک ایک بندے کو، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، ارحام میں، جیسا وہ چاہتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا، وہی عزت والا، وہی حکمت والا ہے. تو یہ یقین کی بات ہے، ایمان کی بات ہے، تو یہ مولوی والی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر. تو یقین کریں، مسلمان ایمان والے بنیے، زندگی کو یہاں بھی آپ انجوائے کیجئے، چاہے ہمارے پاس 1 گھنٹے کی ہے، 2 گھنٹے کی ہے، ہو سکتا ہے 1 گھنٹے 2 گھنٹے بعد یا 10 منٹ بعد میں خود مر جاؤں، لیکن مجھے یہ یقین ہے اپنے اللہ رب العزت کی رحمت پر، اور اللہ تعالیٰ کی کہ انشاءاللہ جو ہے نا اللہ کی رحمت سے اگر میں اس دنیا سے جاؤں، ابھی جاؤں، تو کوئی خسارے والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا تو عارضی طور پر ہے، آج ہے کل نہیں ہے. تو آئی تھنک کہ آپ ان باتوں کو میرے ساتھ کم از کم، یہ بہت سادہ باتیں، کوئی مولوی والی بات نہیں ہے، آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اس رکوع کو آپ خود پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، اور بھی جتنا آپ قرآن کو پڑھیں گے اتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہوگا آپ کو زندگی، جو کہتے ہیں نا آج کل 95% لوگ جو ہیں وہ ذہنی امراض کے شکار ہیں، تو یہ آپ کے ذہنی امراض کو دور کرے گا، یہ آپ کے دل کا سکون بنے گا قرآن. اللہم ورحمنی بالقرآن العظیم، اللہم ورحمنا بالقرآن العظیم. اللہ تعالیٰ قرآن پاک ہمارے لیے بھی، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہدایت، روشنی اور ہماری دنیا آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنائے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا، آپ کے بچوں کی زندگی کا ہر پل یہاں پر سکون سے گزرے، تو یاد رکھ لیں کہ اس کے علاوہ کسی جگہ سکون نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے ساتھ آپ جڑ جائیں، اللہ کا ذکر کریں. اب ذکر بھی جو ہے نا وہ خلوص، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہر وقت موجود ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور اللہ تعالیٰ جہاں کہیں تم موجود ہو وہ تمہارے ساتھ موجود ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اللہ فرماتے ہیں میں آپ کی جو شارغ ہے نا اس سے زیادہ قریب ہوں. تو پھر ہم محسوس نہیں کرتے نا، ہم جو ہے وہ اپنے دوست کو، اپنے مہربان کو جو ہمارا بھلا چاہتا ہے اس کو محسوس نہیں کرتے. ہاں، جو وسواس اور خناس، وہ جو پیدا کرنے والی ایک تو نفس کی مشین ہے، ایک جو ہے وہ شیطان ہے، تو ہم ان کی باتوں کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے ہمارے اندر، شیطان کا تو کام ہے، وہ کہتا ہے کل زندگی کے پرسوں یہ آئیں گے، پیسے آئیں گے، بچوں کو ایسے کرنا ہے، بہت بڑے بڑے ڈاکٹر بنا. آپ گھومتے ہیں پھرتے ہیں ماشاءاللہ سے ہر جگہ، کئی جگہ، کوئی لوگ اپنے ملک میں گھومتے ہیں، کوئی ملک سے باہر بھی گھومتے ہیں، کوئی بہت سارے، تو آپ دیکھتے رہیں. یہ اللہ نے بس یہ بتایا اللہ پاک نے قرآن پاک میں، قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانْظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، کہ زمین میں گھوم پھر کے دیکھو، تو گھوم پھر کے دیکھو، اپنے ارد گرد دیکھو کہ جو لوگ نہیں پھر اللہ کے قانون کے مطابق چلتے نا، اور اپنے بچوں کی پرورش بھی ویسے نہیں کرتے، پھر کہتے ہیں ہمارے بچے فرما بردار ہو جائیں، تو پھر تو اللہ ہی ہے بھائی، ہو جائیں تو ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. ادروائز آپ نے تو کوئی کوشش نہیں، آپ نے انہیں سکھایا ہی نہیں، آپ نے ان کے اندر یقین نہیں پیدا کیا اللہ کا. اس مختصر زندگی
جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارا بچہ جو ہے 20 سال 30 سال اس کے اوپر ہم ہر قسم کی انویسٹمنٹ کر دیں گے، ہم اس کے لیے ہر جگہ دور سے کما کے لے آئیں گے، ہم ان کو بنا سوار دیں گے، لیکن آپ ان کو بنا سوار یہاں کی عارضی کتنی کی زندگی کے لیے دیں گے؟ وہ بھائی 20 سال کے لیے کر دیں گے، 25 سال کے لیے کر دیں گے، اتنے سالوں میں تو انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر اس کی زندگی ختم۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کے سوا کچھ نہیں زندگی۔ اور بہت ساری باتیں ہیں جس میں جو میں ابھی اس ویڈیو کو اتنا ہی مختصر رکھتا ہوں، تو بس اس بات کو میں کہتا ہوں آپ اپنے دل پر لکھ لیں میرے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں استقامت اور ہر چیز آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے۔ لکھ لیں کہ اگر آپ اللہ رب العزت پر یقین ایمان جتنا آپ کا مضبوط ہوگا، اور یہ اس کا بذریعہ قرآن ہی مضبوط ہونا ہے، اور جہاں سے آپ باتیں سنیں آپ کی روح جب صاف ہوتی ہے نا تب آپ کو نظر آتا ہے سب کچھ۔ تو جتنا آپ کا مضبوط ہوگا ایمان اتنا ہی آپ دنیا کی ساری فکروں سے دور ہوتے جائیں گے اور اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اور پھر آپ کی زندگی میں سکون، مزہ اور بے فکری آ جائے گی۔ ایسے لوگ جنہوں نے پھر اللہ کی مانی نہ، پھر ان کے اوپر اللہ پاک نے کہا فرمایا ہے کہ نہ کوئی خوف رہتا ہے، نہ کوئی غم رہتا ہے، نہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، اول اللہ آخر اللہ، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا آخرت کی کامیابی دے۔ تو یہاں پر ویڈیو ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ایمان کی ایسی ہی کسی بات کے ساتھ جس سے آپ کا اور میرا ایمان تازہ ہو۔ ہمارا تو تازہ تو ہر روز کرنا چاہیے، تجدید اور تجدید عہد ہر روز کرنا چاہیے۔ اس ہر روز کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت سمپل ہے، صبح سے لے کر شام تک نماز پڑھنا۔ اور نماز، اب آپ لوگ یہ میری بات غور سے سنیں گے، بہت میں آپ کو یہ کوئی مولوی نہیں بتائے گا آپ کو کسی جگہ بھی۔ نماز اللہ پاک نے جو فرض ہے نا وہ کسی صورت میں آپ کو معاف نہیں ہے۔ آپ چاہے برف پر ہیں، چاہے جس جگہ پر ہیں، آپ چاہے صحرا میں ہیں، طوفان میں ہیں، جہاں پر زندگی موت کی کشمکش میں ہیں، تو وہ تو معاف نہیں ہے بھائی۔ تو یہ فرض ہی اصل نماز ہے۔ جب آپ کے پاس فرصت ہو دل سے، آپ دل سے پڑھنا چاہیں تو آپ باقی کی نماز بھی، سنتیں بھی ادا کریں۔ سنت موقدہ کا پھر پہلے اہتمام کریں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ اس کے بعد نوافل، پھر اتنے نوافل کہ اللہ کا وہ اللہ پاک کی نے کہا کہ میرا بندہ میرے کتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے کان ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یہ اللہ کی بندے سے محبت۔ تو بھائی یہاں پر تازہ کرنے کا میں شارٹ سا فارمولہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ نماز اور قرآن، جتنی مرضی آپ کی مصروف زندگی ہو، آپ ہر روز ایک جو ہے رکوع قرآن پاک کا، ایک پیج قرآن پاک کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس کے لیے آدھا گھنٹہ نکال لیں، اور بھائی آدھا گھنٹہ تو آپ لوگ ادھر پمپ پہ رکتے باتھ روم میں چلے جاتے ہو، گھر میں آگے بھی سارے لوگ ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں جلدی کیا ہے، اور گھر میں آگے وہ آدھا گھنٹہ ان کا باتھ روم میں اور ادھر ادھر فضول کاموں میں ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب انسان اچھے کام میں اپنا ٹائم وقت صرف نہیں کرتا نا، تو ایسے ہی برے کاموں میں صرف کرتا ہے، اس کے سامنے دنیا بکھر جاتی ہے۔ تو بھائی غور کرو، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بارہا ہر جگہ کی، تم لوگ غور کرو، فکر کرو، اپنی زندگی کے بارے میں غور کرو، آخرت کے بارے میں غور کرو۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں جو ہے نا وہ غور کرنے کی، سوچنے کی، اور آخرت میں کامیابی، اور مرتے وقت آنکھیں سے بند ہونا تو بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہو، بخشش ہو۔ تو اس کے ساتھ اپنے بچوں کا، اپنے اہل خانہ کا، سب کا بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔
جزاک اللہ، آپ نے ویڈیو سنی، اور جزاک اللہ کہ آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔